نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہستی پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ آپ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصلیہا فی السفر والحضر، یعنی صلاۃ الضحیٰ۔ پہلی وصیت یہ فرمائی کہ میں سفر و حضر یعنی سفر میں ہوں یا حالت اقامت میں ہوں، اپنے گھر میں یا سفر میں، دونوں حالتوں کے اندر میں نماز چاشت پڑھتا رہوں، اس کو نہ چھوڑوں۔ ایک وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی۔ دوسری وصیت فرمایا وَأَن لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ، کہ میں سونے سے پہلے وطر ضرور پڑھوں، کہ جب بھی آرام کرنا ہے تو آرام سے پہلے نماز عشاء پڑھنی ہے، وطر پڑھنے ہیں، تو سونے سے پہلے میں وطر پڑھوں۔ اور تیسری وصیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی، وہ فرمایا وَبِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر سویا کروں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کر کے میں آرام کروں۔ یہ وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمائی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر وہ موقع اور وہ وقت کہ جہاں پر ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں۔ ہم جس سلسلے میں اس وقت حاضر ہیں، شیطان کی چالیں، مختلف موضوعات پر ہم کلام کر چکے کہ کیسے کیسے وار ہیں اور کون کون سی چالیں ہیں جو شیطان اہل اسلام کے ساتھ چلتا ہے اور مسلمانوں کو گمراہی کے راستے کی طرف اور معاذ اللہ جہنم کے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ان میں سے آج جس موضوع پر ہم کلام کریں گے، یہ ایک ایسی چال ہے کہ جو ہمارے اطراف کے اندر، ہمارے دوستوں کے اندر، ہمارے جاننے والوں کے اندر، ہمارے قریبی لوگوں کے اندر بڑی کثرت سے موجود ہے۔ اور شیطان کا یہ ایک ایسا وار ہے کہ اللہ جس کو بچائے تو وہ بچتا ہے، ورنہ ہر شخص تقریباً شیطان کے اس وار کے اندر پھنستا ہے۔ اور وہ شیطان کا وار ہے بری دوستی، بری صحبت۔ ہر نوجوان جو آج کے زمانے میں ہے، جس کو اللہ کریم محفوظ رکھے وہ محفوظ ہے، لیکن ہماری دوستیاں، ہمارے تعلقات، ہماری صحبتیں، ہماری بیٹھکیں، ہماری محفلیں، ہماری جو رونق کی جگہیں ہیں، وہاں پر جو افراد موجود ہوتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنا دوست کیسا بنایا، یہ قابل غور ہے۔ میرا دوست کس قدر دیندار ہے، یہ قابل غور چیز ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہماری صحبتیں، ہماری بیٹھکیں اور ہمارے دوست کس سوچ کے ہیں، کس فکر کے ہیں، کس مزاج کے ہیں، کس طرح کی اور کس درجے کی دینداری ان کے دلوں کے اندر موجود ہے، یہ قابل فکر ہے، اور جس کی فکر ہمیں بھی کرنی چاہیے، اور جو صاحب اولاد ماں باپ ہیں، ان ماں باپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے کرنی چاہیے۔ بری دوستی انسان کے لیے دنیا میں بھی تباہی ہے، اور بری دوستی یقین کر لیجئے کہ آخرت کے اندر بھی نقصان کا سبب ہے۔ بری دوستی انسان کو کس طرح تباہ کرتی ہے، میں اس کا ایک واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ فرعون، کس نے اس شخص کا نام نہیں سنا؟ بدبخت ہے، اور ایک ایسا فرد ہے کہ جس نے معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کیا۔ اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھے ایسی سوچ سے اور ایسی فکر سے۔ لیکن اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کیا، انسان ہونے کے باوجود، عبد ہونے کے باوجود معبود ہونے کا دعویٰ کیا، مخلوق ہونے کے باوجود معاذ اللہ خالق ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے جب یہ دعویٰ وغیرہ کیا تو اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک حکم ارشاد فرمایا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ ترجمہ، تو تم اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ یہ حکم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ فرعون کو جا کے یہ بات کہو، اور نرم بات کہنا۔ اس نرم بات کہنے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے جو بیان کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نرم بات کہنے سے مراد یہ ہے کہ اے موسیٰ، تم فرعون کے پاس چلے جاؤ اور اس سے کیا کہنا ہے، اس سے یہ وعدہ کر لینا کہ اگر تم ایمان قبول کرو گے، اگر تم خدا کو جو کہ حقیقی خدا ہے اس کو اللہ وحدہ لا شریک کو تسلیم کرو گے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس کی برکت تمہیں یہ ملے گی کہ تم ساری زندگی جوان رہو گے، تمہاری زندگی میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ یہ ایک آفر تھی جو فرعون کو کی گئی۔ نمبر 2، جب تک زندہ رہو گے تمہاری سلطنت باقی رہے گی، یعنی ملک مصر کا جو وہ بادشاہ تھا، یہ بادشاہی اللہ کریم سلامت رکھے گا، یہ بادشاہی جب تک زندہ رہو گے سلامت رہے گی۔ اور نمبر 3، مرتے دم تک جو کچھ تم کھاتے رہو گے تمہیں اس کی کامل لذت نصیب ہوا کرے گی، اور جب مر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہ 4 آفرز تھی، اور یہ کچھ چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہیں۔ کسی کو کہا جائے کہ تم فرض کریں کہ اس زمانے کی زندگی ہے کہ جب زندگی میں 300-400 سال کی ہوتی تھی، تب کسی سے کہا جائے کہ تم اتنا لمبا جیو گے مگر بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، جتنا عرصہ زندہ رہو گے جو ملک مصر کی بادشاہی ہے وہ تمہارے قدموں میں رہے گی، اور ساتھ یہ کہ جب تک تم دنیا سے نہیں جاؤ گے آخری سانس تک بھی تم کوئی بھی نوالا کوئی بھی چیز کھاؤ گے اس کی کامل لذت تمہیں ملا کرے گی۔ بوڑھے بندے کو کامل لذت نہیں ملتی، بیمار بندے کو کامل لذت نہیں ملتی، اس کو بریانیاں بھی کھلائیں تو اس کو جو ہے نا وہ بے ذائقہ لگتی ہیں۔ تو جب تک نہیں مرو گے ہر کھانے کی لذت پوری ملا کرے گی، اور جب مر جاؤ گے تو پھر تمہیں اللہ کریم اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ جو 4 آفرز اس کو کی گئی ہیں، یہ ہے وہ نرم بات جس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا کہ جا کر فرعون سے کہو، اور آپ نے اس کو یہ آفرز دی۔ فرعون کا ذہن بدل گیا، اس کا ذہن بن گیا۔ اچھا، اس کا جب ذہن بنا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہنے لگا کہ تمہاری باتیں اور تمہاری آفرز مجھے سمجھ آ گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماننے کے قابل ہے، لیکن میرا ایک وزیر ہے جو میرا بڑا اچھا دوست بھی ہے جس کا نام حامان ہے، میں اس سے مشورہ کروں گا۔ آج وہ آیا نہیں ہے، وہ آئے گا، اس سے مشورہ کروں گا، مشورہ ہونے کے بعد فائنل اپنا جو جواب ہے وہ میں تمہیں کل کو بتا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام واپس آ گئے۔ اگلا دن آیا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب اس کے پاس گئے، یعنی فرعون کے پاس گئے، اور جا کر اسے کہا کہ فرعون کیا فیصلہ کیا، تو فرعون نے کہا کہ میں نے کل حامان سے گفتگو کی، اس سے مشورہ کیا۔ تو فرعون کا جو دوست حامان وہ از خود بدبخت تھا، اس نے فرعون کو، جب فرعون نے یہی باتیں جو حضرت موسیٰ کی آفرز تھی اللہ کی طرف سے دی گئی، اس نے یہی باتیں جب حامان کے سامنے رکھی تو حامان کہنے لگا کہ فرعون، میں تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا تھا، تم تو بیوقوف نکلے، میں تو تمہیں بڑا دانا اور سمجھدار سمجھتا تھا مگر تم تو بالکل جو ہے نا وہ نہ سمجھو۔ حامان فرعون سے کہنے لگا کہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو، تم ہو معاذ اللہ خالق، اور موسیٰ اپنی باتوں سے تمہیں مخلوق بنانا چاہتا ہے، تم ہو معبود اور موسیٰ تمہیں اپنی باتوں سے عابد بنانا چاہتا ہے، یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تم خدا ہو اور موسیٰ اپنی باتوں سے تمہیں مخلوق اور خدا کا بندہ بنانا چاہتے ہیں، تو تم پاگل ہو کیا کہ تم معاذ اللہ اس کے بقول کہ تم خدا ہو اور تم بندہ بننا چاہتے ہو، تم خالق اور مخلوق بننا چاہتے ہو، تم جو ہے نا وہ معبود ہو اور عابد بننا چاہتے ہو، یعنی موسیٰ کی باتیں تو تمہیں ڈاؤن کر رہی ہیں۔ یہ اس کے بقول اور اس کی باتیں تھی جو اس نے فرعون کے دماغ میں بٹھائی کہ تمہیں میں عقل مند سمجھتا تھا مگر تم تو موسیٰ کی باتوں میں آ کے اپنا گراف جو ہے وہ نیچے لے کے آ رہے ہو۔ تو فرعون جو کہ کل تک حضرت موسیٰ کی باتیں سن کر سمجھ گیا تھا اور عقل کی جو کہہ لیں کہ اس کے دماغ پہ جو ہے نا وہ عقل مندی آ گئی تھی اور وہ سمجھنا شروع ہو گیا تھا، مگر اگلے دن اپنے دوست، اپنے رفیق، اپنے ساتھی حامان سے مشورہ کیا اور اس بدبخت نے اس کو دوبارہ بدبختی کے راستے پر چڑھا دیا۔ اور اگلا دن آیا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامنا ہوا، آپ نے پوچھا کیا ذہن بنا، تو اس نے آگے سے وہی جواب دیا کہ میں معاذ اللہ تمہارے خدا کو نہیں مانتا اور میں ہی خدا ہوں، اور جو بدبختی کی باتیں اس نے کرنی تھی اس نے کی۔ یہاں بتائیے کہ فرعون کا بیڑا تو غرق ہے، مزید بیڑا غرق کرنے کے اندر کس نے حصہ شامل کیا؟ اس کے دوست نے کیا۔ برا دوست انسان کی دنیا بھی تباہ کرتا ہے، اس کی آخرت بھی تباہ کرتا ہے۔ فرعون جیسا شخص کہ جس کی مذمت قرآن پاک میں کی گئی، جس کی مذمت احادیث میں بیان کی گئی، جب وہ راہ راست پر ایک نبی علیہ السلام کے جملوں سے آ سکتا ہے، اس کو بھی بربادی کے راستے پر چڑھانے والا جو شخص تھا وہ اس کا دوست تھا۔ تو دوست جو ہوتا ہے یہ انسان کو تباہ کرتا ہے۔ اپنی دوستی پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے دوست ہیں کون ہیں؟ اگر میں سیدھے راستے پہ چلتا ہوں، میرے ماں باپ نے مجھے صحیح راستے پہ رکھا ہے، تو میرے کون سے ایسے دوست ہیں جو مجھے معاذ اللہ فکری طور پر گمراہ کر رہے ہیں، جو میرے عقائد و نظریات کے اندر خرابیاں پیدا کر رہے ہیں، جو میرے عمل کے اندر خرابیاں پیدا کر رہے ہیں۔ میں اگر کل تک نمازی تھا تو کیا ہوا کہ میرا ایک ایسا دوست میری زندگی میں آیا کہ میری نمازوں کی پابندی ختم ہو گئی؟ کل تک میں روزے بھی رکھتا تھا، میں نوافل بھی پڑھتا تھا، تو کیا ہوا اور کون ایسا میری زندگی میں آیا کہ جس نے مجھے ان تمام عبادات سے دور کر دیا؟ میں اپنے چہرے پر داڑھی بھی سجائی ہوئی تھی، کون سا ایسا فرد میری زندگی میں آیا کہ جس نے میرے چہرے سے اس نور کو اور اس حسن کو اور اس سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھین لیا؟ کون ہے وہ؟ ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری دوستیاں کن سے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان سنیے۔ میرے آقا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا ایسی چیز میں نہ پڑو جو تمہارے لیے مفید نہ ہو، اور دشمن سے الگ رہو اور دوست سے بچتے رہو، مگر جب کہ وہ امین ہو۔ اگر امانت دار دوست ہے، تمہارے مال، تمہاری عزت، تمہاری باتوں کا بھی امین ہے، صرف مال کا نہیں، تمہاری باتوں کا بھی امین ہے، تمہارے رازوں کا بھی امین ہے، تو اس سے نہیں بچنا، لیکن ویسے عموماً دوستوں سے بچتے رہو کہ امین کے برابر کوئی نہیں، اور فاجر یعنی جو گناہگار ہوتا ہے اس کے ساتھ نہ رہو کہ وہ تمہیں گناہ سکھائے گا، اور اس کے سامنے راز کی بات نہ کہو۔ جو فاجر ہوتا ہے اس سے ہم اپنے راز کی باتیں کرتے ہیں، اپنی پرسنل باتیں کرتے ہیں، اپنی پرائیویٹ باتیں کرتے ہیں، اپنے ایسے راز اس کے سامنے کھول دیتے ہیں کہ جو نہیں کھولنے والے۔ ایک تو اظہار گناہ کیا، وہ بذات خود غلط کیا، لیکن کوئی گناہ کی بات اپنے بڑے قریبی دوست کو بتا دی، اور کل کو جب وہی دوست دشمن بنا تو پھر وہ اپنے منہ سے جو باتیں نکالے گا، اور جس نے بتایا تھا اس کو ساری باتیں اپنا بڑا قریبی دوست سمجھ کے جب وہ اس کی عزت کا جنازہ نکالے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گی کہ کس دوست کو کتنی بات بتانی چاہیے، کس دوست کو کیا کیا بتانا چاہیے، کس دوست کو کون ہے کہ جس کو اپنے دل کی بات کی جائے یا بالکل نہ کی جائے، بالکل نہ کی جائے۔ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ ہر دل کی بات، ہر راز کی بات ہر دوست کے کان میں ڈال دی جائے، وہ دوست اتنا قابل اور اس چیز کا حقدار نہیں ہوتا۔ جب وہ دشمن بنے گا، وہ مخالف بنے گا، تو وہ آپ کو بہت نقصان دے گا۔ کسی کے کان میں بات ڈال دینا اور وہ ہضم کرنے والا نہیں ہے تو وہ آپ کو پریشانی ہوگی، آپ کو رسوائی ہوگی، آپ کی زندگی کے اندر پریشانیاں آئیں گی۔ تو اپنے دوستوں سے ہر بات کرنے والی نہیں ہوتی، ان کو اپنے گھر تک ایکسیس دینا، ان کو اپنی فیملی کے درمیان بٹھانا شروع کر دینا۔ جی ہاں، ہمارے معاشرے کے اندر فیملی سے محض میں مرد مراد نہیں لے رہا، یہ گناہ ہے کہ ان کو اپنی بیوی کے سامنے لے کے آنا، اپنے خاندان والوں کے سامنے لے کے آنا، اپنے گھر میں لے کے آنا، اپنی فیملی کے سامنے لے کے آنا۔ وہ آج آپ کا دوست ہے لیکن کل کو آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری دوستی کس سے ہے۔ ہمیں ایسے دوست بنانے ہیں کہ جو دوست ہماری دنیا بھی سنواریں اور ہماری آخرت بھی سنواریں۔ یہ دوست کہاں سے مل سکتے ہیں؟ یہ دعوت اسلامی کا ماحول مہیا کرتا ہے۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ ایسے بہترین دوست اور ایسی بہترین صحبتیں ملتی ہیں کہ انشاءاللہ اس شخص کی زندگی بھی سنورتی ہے اور وہ آخرت کے اندر بھی کامیاب لوگوں کی صف میں انشاءاللہ کھڑا ہوگا۔ مدنی مذاکرے میں بیٹھیے، ہفتہ وار اجتماع میں بیٹھیے، یہ ہیں وہ بابرکت صحبتیں کہ جس کے نتیجے میں دنیا و آخرت سنورے گی۔ اللہ ہمیں ایسی صحبتیں نصیب فرمائے اور فاجر و فاسق کی صحبت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نفس بدکار نے دل پر یہ